اتنے ہتھیاریں ہیں اس کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا. یہ سونامی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، بڈھے بڑھیا مر گئے، انہیں تم بچا سکتے تھے اگر تم ہو. میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو، ورنہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوگا. ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا خدا کے بارے میں. ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، بہت الٹے الٹے سوالات کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے. سوال یہ کیا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں خدا ہے اور اس نے جہنم بنائی، اس نے جنت بنائی، اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، عبادت نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. تو اس نے کہا کہ کامن سینس کی بات ہے کہ خدا اگر ہے تو اس کو کیا پڑی لوگوں کو جہنم میں ڈالے. وہ یہ تو بچے ضدی ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے، نہیں ہوگا تو میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو خدا کو اپنی عبادت کی اتنی پرواہ پڑی ہوئی ہے کہ یار میرے سامنے سجدہ کرو، نہیں تو آگ میں پھینک دوں گا. تو کیا معاذ اللہ خدا کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرے وہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ یعنی دنیا میں اگر اولاد باپ کی ایسی نافرمانی کرے تو باپ کا ظرف بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جا بیٹا میں نے تجھے پیدا ہو گیا، جا چھوڑ یار، جا جو لائف کو انجوائے کر، مجھے ٹینشن نہ دے، بس یہی کرے گا نا بہت زیادہ. اور ظرف چھوٹا ہوگا تو چمبے لگائے گا اس کے. یہ ظرف کی ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ آپ میں برداشت کتنی زیادہ ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہو یا اس کو سیریس لیتے ہو. آج کل اس کو ظرف کہتے ہیں، اٹ از کالڈ ظرف. تو اللہ کا ظرف کیا اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، نہیں کرو گے تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے، بھائی مجھے کیوں نہیں مان رہے، مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے، مجھے چھوڑ کر بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو. یعنی ان کا کہنا ہے اللہ اگر ہے، بالفرض اگر اللہ ہے تو اس کا ظرف اتنا بڑا ہے، ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ وہ نہیں، اس کو ٹینشن نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بھی باطل لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا، انہی کے اعتراض میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ کا ظرف بنا رہے ہو بڑا، اور بڑے ظرف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلطیوں پہ آپ کو سزا نہ دے. یہ غلطی ہے نا کہ خدا نے بنایا، وہ کہہ رہے میری عبادت کرو، آپ پھر بھی عبادت نہیں کر رہے، یہ غلطی ہوئی نا. غلطی، اس کو غلطی تو سب مانیں گے. دیکھو اس کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور میری توحید کے قائل ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ غلطی ہے نا. لیکن ان کا کہنا یہ تھی، اس کا ملحدین کا، کہ خدا اس غلطی پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ضدی بچوں کی طرح، جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں نا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ نہیں دیا تو پھر ہم یوں کریں گے اور ایسے، تو اللہ بھی غصے میں آ رہا ہے، میں پھر جہنم میں پھینکوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. اس کا مطلب معاذ اللہ کا ظرف ایسا ہی ہے جیسے بچوں کا ظرف ہوتا ہے. یعنی اللہ غلطیوں پہ اتنی سی غلطیوں پہ اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں دیتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ غلطیوں پہ سزا نہیں دے گا. تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ کی آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے نا، کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید آپ کی نظر میں یہ غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس بیس پہ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ کی جہنم کا انکار کر دیں تو پھر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کی نظر میں بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں. پھر اللہ پہ یہ الزام آئے گا کہ ایک انسان جو 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے، اس دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے پیسوں کی لالچ میں. ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے 1 لاکھ روپے کی خاطر اپنی دادی نانی اپنے باپ کو قتل کیا ہے. ایسے مجرم بھی ہیں دنیا میں. ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کا نظام ایسا کرپٹ نظام ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا، لیکن آخرت میں سزا کا کوئی تصور اس نے نہیں رکھا. دنیا میں تو سزا ملتی نہیں ہے، وہ تو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے، اور وہ بھی پوری سزا کبھی بھی نہیں ملتی. خدا اگر نہیں ہے اور خدا نے جہنم نہیں بنائی، اس کا مطلب پھر خدا معاذ اللہ غلط ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور ان کو بے لگام کر دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں 2 نظریے ہیں، خوب یاد رکھیں. ایک نظریہ یہ کہ آخرت میں جزا و سزا نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہے، اور اسلام کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے. جو اسلام جو کہتا ہے نا کہ ہے، اس پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں اس سے زیادہ اعتراضات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جزا و سزا نہیں ہے. ان کا مطلب انسان جو مرضی کرتا پھرے، اسے انسان، اس کی کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں، کوئی معیار ہے ہی نہیں. آخرت میں سب معاف ہے کیونکہ مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے، ختم. یہ خدا کی قسم زیادہ، اگر اللہ ہے تو پھر یہ اللہ پر اس سے بھی بڑا الزام ہے. ملحد نے اللہ پہ کیا الزام لگایا کہ خدا اپنی عبادت نہ کرنے پر جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں نے جھوٹ کہا ہے، کوئی جہنم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں انسانوں کو قتل کر دو پھر بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا وہ. یہ زیادہ بڑا الزام ہے.